الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ہمارا رب العالمین ہے، الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. بڑا شرف ہے کہ ہم اسی کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے چنا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، پیسوں کا بندہ نہیں بنایا، درہم دینار کا بندہ نہیں بنایا، دنیا کا بندہ نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص اپنا ہی بندہ بنایا. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے. مقام بندگی، یہ توحید، یہ عبادت، یہی وہ مقصد ہے، یہی وہ مطلب ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر سوائے اپنی عبادت کے لیے. یہی وہ مقصد اور مطلب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر نبی کا بنیادی پیغام ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر انبیاء کا، ہر نبی کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ اللہ کی خاص عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی طاغوت کی سے اجتناب کرو اور سے بچو. لیکن بدبختی ہوئی ہماری، ناکامی ہوئی ہماری کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، یا پھر مخلوق کی کمزوری کو جانا نہیں. اس وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، اور ہم نے غیرے کو، ہر طرح کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. شرک کی دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو اس کی بنیادی دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے رب کو پہچانا نہیں، اس نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس لیے کسی بھی مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیتا ہے. اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، اللہ کی معرفت نہیں ہے. تو پہلی وجہ یہ ہوتی ہے عدم معرفت. یہ شرک کی بنیادی جڑ ہے. اور دوسری جو جڑ ہے کہہ لیں، یا روٹ کاز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا مقام جاننے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے لائق مقام سے بڑھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد اور توحید کو ثابت 3 طریقوں سے قرآن میں کیا ہے. پہلا اپنی معرفت کرا کے، اپنے آپ کو منوا کے کہ مجھے جانو میں ہوں کون. اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی معرفت قرآن میں کرائی ہے، پھر اس کے بعد شرک کی نفی کی ہے. دیکھو میں کون ہوں، دیکھو میں نے کیا 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 ہے، تمہارے لیے کیا کیا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، آسمان بنایا، زمین بنایا، 6 دن میں. کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ یہ ہے میری معرفت. سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص، بھرا پڑا ہے قرآن اللہ کی معرفت سے. اللہ کی معرفت آئے گی تو انسان جب یہ جان لے گا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی اور کو اللہ کے شریک نہیں ٹھہرائے گا. تو پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ جو توحید کو ثابت کرتا ہے اور شرک کی نفی کرتا ہے اپنی معرفت کرا کے، اپنے آپ اپنی پہچان کروا کے. کہتے ہیں نا کہ جتنا جو شخص اللہ کو جانتا ہے
اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. دوسرا بندوں کی عاجزی بتا کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کا رد کرتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ اگلے حصے میں آؤں گا. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے، مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو شرک اچھی چیز نہیں ہے، اور توحید ہی از دا اونلی آپشن. توحید ہی صحیح ہے اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کیسے کرائی ہے؟ مختلف قرآن کے مختلف پیسیجز ہیں، تمام پیسیجز پہ تو ہم نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ آج جو ٹاپک سے زیادہ ریلیٹڈ ہے سورہ نمل کی آیات، ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نمل کی آیات میں کیا اپنا تعارف کرایا ہے. اور ہر آیت کے آخر میں اِلٰہٌ مع اللہ، یہ سوال آپ پر چھوڑ دیا ہے، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود جو سب یہ کر رہا ہے؟ کیا ہے کوئی؟ تو سورہ نمل کی آیات کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ گویا کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے، چونکہ آگے ٹاپک بہت اہم آ رہا ہے، اس لیے خطبے کے الفاظ ارشاد فرمائے. خطبہ جب سٹارٹ کرتے ہیں تو کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہ پر حمد بیان کی جاتی ہے اور رسولوں پر صلاۃ والسلام کیا جاتا ہے. اب دیکھیں الفاظ یہی ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے اپنے ان کے بندوں پر، اللہ کے بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. یہ کون ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے؟ اپنی توحید کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اس میں انبیاء بھی آتے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، اور جو انبیاء کے ماننے والے ہیں وہ بھی آتے ہیں. تو یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. کیوں ہے؟ اگلی آیات میں بتا دیا کہ اللہ نے یہ کیا ہے. اللہ کی یہ بھی صفات ہیں، اللہ کی یہ بھی صفات، اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کی پکار کو سنتا بھی ہے، لاچاروں کی التجاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھ دی ہے اپنے بندوں کے لیے. اب مجھے بتاؤ ذرا، اللہ خیر اما یشرکون، اب بتاؤ ذرا کہ اللہ تو اپنے بندوں کو سلامتی دیتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں، چھوڑتا نہیں ان کو، بلکہ ان کو ہر لمحے ان کی رہنمائی فرماتا ہے. تو کیا اللہ بہتر ہے یا ان کے دیگر معبودان باطلہ جن کو وہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ما لا یضرهم ولا ينفعهم، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. تو بتاؤ ذرا، اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر ہے یا پھر جن کو اللہ کے شریک ٹھہرایا جا رہا ہے؟ بہتر کون ہے؟ اللہ خیر اما یشرکون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ کیا مطلب کہ اللہ سب سے بہتر ہے اور جو دیگر معبودان باطلہ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات اصل میں ایک آرگیومنٹ کے اس میں چل رہی ہے. تو فار دا سیک آف آرگیومنٹ، مطلب یہ آرگیومنٹ یہ ہے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر اے مشرکو تم اپنے معبودان باطلہ کو اسی لیے پکارتے ہو نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر دیکھتے ہو، کوئی نہ کوئی نفع نقصان دیکھتے ہو، تبھی تو پکار رہے ہو. تو ذرا بتاؤ کہ تمہارے معبودان باطلہ جس میں تم خیر کا دعویٰ کرتے ہو، اگرچہ خیر ساری کی ساری بیدہ الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن تم جس کے ساتھ تم جس کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو اور ان میں خیر کا دعویٰ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں، یہ ہماری بگڑیاں بناتے ہیں، یہ ہمارے کام آتے ہیں، یہ ہماری سفارشیں کریں گے، تو تم وہ جو خیر کا دعویٰ کرتے ہو اپنے معبودان باطلہ کے لیے، چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان لیتے ہیں کہ ان میں خیر ہے. اب ذرا بتاؤ کہ اللہ میں زیادہ خیر ہے یا ان میں؟ یعنی اللہ زیادہ بہتر ہے یا ان میں؟ ظاہر سی بات ہے، مشرکین، چاہے جو بھی مشرک ہو جو اللہ کو مانتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کو بھی مانتا ہے، وہ اللہ کو سب سے بڑا ہی مانتا ہے. یہ جو مشرکین مکہ تھے، جب ان کی کشتی طوفان میں پھنس جاتی تھی تو وہ تمام اپنے شرکاء کو چھوڑ کے خالص اللہ کو پکارتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ہی اصل ہے. وہ کہتے تھے اللہ ہی نے انہیں طاقتیں دی ہیں، اللہ ہی نے انہیں خزانے دیے ہیں، اللہ ہی نے انہیں جو ہے وہ تصرفات کا اختیار دیا ہے.
تو یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے، اللہ ہی خالق ہے، یہ بھی مانتے تھے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے معبودان باطلا اور اللہ بہتر کون ہے زیادہ؟ وہ بھی کہیں گے اللہ. مشرک کوئی بھی مشرک ہو، چاہے آج کا کلمہ گو مشرک ہو یا پہلے دور کے کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے مشرک ہوں، سب یہی کہیں گے کہ اللہ ہی سب سے بہتر ہے. تو بتاؤ ذرا، بہتر کو چھوڑ کے، اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کی طرف جانا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ ایک مثال سے آپ بات سمجھیں کہ اگر آپ کی سورس پرائم منسٹر تک ہے، آپ کی بات چیت پرائم منسٹر سے ہے، تو آپ کیا گلی کے کونے کے تھانے کے ڈی ایس پی سے اپنے کام کروائیں گے یا ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو بات کریں گے؟ کون زیادہ بہتر ہے؟ ڈائریکٹ پرائم منسٹر کی سورس لگائیں گے. اگر آپ پھر بھی ڈی ایس پی کے پاس جاتے ہیں گلی کے تھانے پہ، تو پھر یہ بے وقوفی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ خیر اما یشرکون. ذرا بتاؤ، فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لیتے ہیں کہ تمہارے معبودان باطلا میں کوئی نہ کوئی طاقتیں ہیں، اگرچہ نہیں ہیں، لیکن فار دی سیک آف آرگومنٹ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو ہو از بیٹر؟ اللہ از بیٹر. تو پھر اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی طرف کیوں جا رہا؟ کتنا لاجیکل آرگیومنٹ ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض. ذرا بتاؤ کہ یہ جو جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام پہ تم نظر نیاز دے رہے ہو، جن کے نام پہ تم ذبیحے کر رہے ہو، جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام پہ تم چادریں چڑھا رہے ہو، کیا یہ بہتر ہے یا پھر امن خلق السماوات والارض، یا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے، وَأَنزَلَ لَكُم، just look at the words how powerful it is. وَأَنزَلَ لَكُم، لَكُم، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے توحید سمجھا رہے ہیں کہ وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، یا پھر وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، وہ ذات جس نے آسمان بھی پیدا کیے، زمین بھی پیدا کیا. وَأَنزَلَ لَكُم، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، بارشیں دیں. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے لگایا. یہ سورج جو اپنے ایکسس میں گردش کر رہا ہے، یہ ارتھ جو سورج کے ارد گرد گردش کر رہا ہے، یہ پورا نظام سٹارز کا، گیلیکسیز، بارشیں، چرند پرند، پہاڑ، نہریں، سمندر، یہ پورا نظام، یہ گرینڈ ڈیزائن ایک گرینڈ پرپس کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے. اور ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم اللہ کی توحید کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی بنیاد پر، یعنی بنیاد ہے یہ وہ توحید کہ جس پر پوری کائنات کھڑی ہے. اگر توحید نہیں رہی نا تو قیامت برپا ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ بدترین قسم کے لوگوں پر قیامت برپا ہوگی، اور قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ اس زمین میں اللہ اللہ کی صدائیں پکاری جائیں گی. تو جب توحید نہیں رہے گی تو کائنات بھی نہیں رہے گی. یہی وہ توحید ہے جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، یہی وہ توحید ہے جس پر کائنات کھڑی ہے، یہی وہ توحید ہے جس کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستیاں ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ہماری تربیت کی. یہی وہ توحید ہے جس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. لوگ کہتے ہیں توحید چھوڑ دیں، توحید بیان نہ کریں، توحید سے اختلافات ہوتے ہیں، توحید سے دل سخت ہوتے ہیں. واللہ ثم واللہ، توحید سے جتنا دل نرم ہوتا ہے اتنا کسی سے نہیں ہوتا. توحید میں اللہ کی معرفت ہے نا. توحید آتی کیسے ہے؟ معرفت. اللہ کو پہلے پہچانو، اللہ کو پہچان لیا، اب فاعبدوا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں ابتدائی آیات میں اپنا تعارف کرایا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، فاعبدوا، اب اسی کی عبادت کرو. پہچان لیا نا، اب اسی کی عبادت کرو. یہ تزکیہ نفس نہیں ہے، یہ ہارٹ سافٹنگ نہیں ہے. اس سے زیادہ ہارٹ سافٹنگ اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت سے زیادہ دل نرم کسی سے نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے معبود بہتر ہے یا پھر وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیا. اب کفار مکہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین، آج بھی کسی سے بھی پوچھیں جو قبر پہ جا رہا ہے، جو نظر و نیاز دے رہا ہے غیر اللہ کے نام پر، اس سے بھی پوچھیں آسمان زمین کس نے پیدا کیا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے.
تو بھائی اس خالق کے سماواتی والارض کو چھوڑ کے تم اس کو کیوں پکار رہے ہو جو قبر میں ہے اور جس کو کفن دینے کے لیے بھی لوگوں نے ان کو کفن دیا ہے, اور جو اپنے آپ کو قبر میں ڈالنے کے لیے بھی 4 کندھوں کا محتاج تھا, اس کو پکار رہے ہو؟ یہ تو تم نے اللہ کی نقص بیان کر دی, اللہ کو کم قرار دے دیا کہ اللہ کو تم نے اس کے برابر ٹھہرا دیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. اور اللہ تعالیٰ اب دیکھیں یہاں پہ جو اسلوب چینج ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذات جس نے آسمان پیدا کیا, زمین پیدا کی, اور تمہارے لیے, یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غائب کے سیغے سے مخاطب کر رہے ہیں کہ امن خلق السماوات, خلق کا یہ غائب کا سیغہ ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ جانتے ہیں نا, تو یہ غائب کا سیغہ ہے کہ وہ ذات بہتر ہے وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے, اور وہ انزلہ بھی غائب کا سیغہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ایز اے تھرڈ پرسن مخاطب کر رہے ہیں. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ, اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. فَأَنبَتْنَا, اب یہاں پہ متکلم کا صیغہ آ گیا, چینج ہو گیا اسلوب اچانک سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو التفات کہتے ہیں, یعنی تھرڈ پرسن سے یہ فرسٹ پرسن پہ آ گیا, ٹھیک ہے. ہونا یوں چاہیے تھا فَأَنبَتَ بِهِ حَدَائِقَ, لیکن کیا آ گیا؟ فَأَنبَتْنَا, ہم نے اس کے ذریعے, پانی کے ذریعے, اس بارش کے ذریعے ہم نے بڑے بیوٹیفل, جو دیکھنے میں بڑے اچھے لگے ایسے باغات اگائے. کیوں یہ اسلوب چینج کیوں ہوا؟ عموماً یہاں تک بندہ رک کے یہ سوال کر سکتا تھا, ٹھیک ہے اللہ تو نے آسمان پیدا کیا, ہمیں پتہ ہے, تو نے زمین پیدا کی, بارش تو نے نازل کی, ٹھیک ہے, لیکن بیج تو میں نے بویا, کھیتی تو میں نے اگائی, فروٹس تو میری محنت کے تھے, یہ جو ہارویسٹ ہے یہ تو میری محنت تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نہیں, یہ بھی تیری غلط سوچ ہے. وہ امبتنا, یہ ہم نے اگایا ہے, یہ بھی ہم نے اگایا ہے. کوئی کنٹرول ہے تو روک لو, اگر یہ تمہارا ہے, اگر یہ تم نے کیا ہے تو پھر کوئی آفت آتی ہے تو روک لو, کوئی سیلاب آتا ہے تو روک کے دکھاؤ. تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں بندوں کی توحید کیسے مضبوط کر رہے ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. ذات بہجہ کہتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑی بیوٹی دکھے, بڑی خوبصورت دکھے. یہ خوبصورت باغات کس نے پیدا کیے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, نہیں تھا تمہارے لائق کہ تم ایک درخت بھی اس کا اگا لیتے. ایک درخت بھی تم نہیں اگا سکتے, تم باغات کی کیا بات کر رہے ہو؟ اِلٰہٌ مع اللہ فعل ھذا, کیا اس کے علاوہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے؟ نہیں. مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے اِلٰہٌ مع اللہ, کوئی ہے اللہ کے علاوہ, کوئی اور معبود ہے؟ تو جب آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کیا, اور بارش بھی وہ تمہارے لیے نازل کرتا ہے, تم سے اتنی محبت کرتا ہے, تم پر اتنا رحم کرتا ہے, اور پھر باغات اگاتا ہے, تم تو ایک درخت نہیں تھا کہ اگا سکتے, تو پھر اس کو چھوڑ کے تم دوسروں کو کیوں پکار رہے ہو؟ اس کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود کیوں بنا رہے ہو؟ بل ہم قوم یعدلون. اب واپس سے اللہ تعالیٰ مخاطب تھا مشرکین سے یا ہم سے کہ دیکھو تمہارے لیے میں نے پانی نازل کیا, تمہارے لیے میں نے آسمان بنایا, تمہارے لیے ہم نے یہ باغات اگائے. اور پھر اب اللہ تعالیٰ مخاطب سے غائب کی طرف چلے گئے, بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ لوگ جو ہے نا, یعنی اب نبی سے فرما رہے ہیں, اے نبی, گویا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ جو ہے نا یہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہم سے مخاطب تھا اور پھر اب نبی سے مخاطب ہو گیا کہ بل ہم قوم یعدلون, یعنی یہ اسلوب چینج ہوا ہے, گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھانے کے لیے ڈائریکٹ مخاطب تھا, اور پھر جب ہم نے توحید کو نہ مانا, شرک کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اختیار کیا کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ بات کرنے, یعنی یہ خطاب کے بھی لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کو مخاطب کیا کہ یہ ایسی قوم ہے جو حق سے منہ موڑ رہے ہیں, یہ ایسی قوم ہے, بل ہم قوم یعدلون. یہ عدول سے بھی ہو سکتا ہے, عدل سے بھی ہو سکتا ہے. عدول سے ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ پھر رہے ہیں, حق سے دور جا رہے ہیں, اور عدل سے ہے تو مراد یہ ہو سکتا ہے کہ برابر ٹھہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود میں نے ان کو آسمان زمین سب کچھ چرند پرند ان کے لیے ہم نے کائنات پیدا کی, ان کو کھلایا پلایا, صبح اٹھتے ہماری زمین پر چلتے ہیں, ہمارے سورج کی روشنیاں لیتے ہیں, ہماری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں,
ایک بل ہم قوم یعدلون، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا اس تعارف کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ثم استوى فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب تو بے شک وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے 6 دن میں، 6 دن میں آسمان اور زمین پیدا کیے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کی شان کو لائق ہے. یدبر الامر، وہ امور کی تدبیر کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب کائنات بنا دی اب چھوڑ دیا، جی جو آٹومیٹک مشین نہیں ہے کہ اب بس چلتی رہی ہے کائنات اور یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے تباہی ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بس اس کو چھوڑ دیا، انسانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا. نہیں، بلکہ ان کے رزق کا لمحہ لمحہ، ان کے رزق کا جو ہے وہ اہتمام کیا، ان کی ہدایت کا اہتمام کیا، توحید کے لیے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی. یدبر الامر، وہ مستقل بندوں کے معاملات میں، وکل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ کسی نہ کسی معاملات میں ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی سفارشی نہیں ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکتا ہو مگر سوائے اللہ کی اجازت کے. کیا سمجھ کیا رکھا اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہ یہ جن اولیاء کو پکارتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کو پریشر میں ڈال دیں گے، یہ نعوذ باللہ اللہ ان کی سفارش سے اللہ پریشر میں آ جائے گا اور ان کی سفارشوں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑی غنی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. یہ عرش جانتے ہیں کتنی بڑی مخلوق ہے؟ عرش رحمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَس السماوات السبع فی الکرسی بنسبت لکرسی اللہ الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ. یہ 7 آسمان اور اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی کیا ہے؟ موضع الرحمن، موضع قدم الرحمن، رحمان کے قدم کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی. اور عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، یہ کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اور اس کی کرسی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کرسی ہے رحمان کے قدموں کی جگہ ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کہ 7 آسمان اور زمین کا اللہ کی کرسی سے کمپیریزن یہ ہے جیسا کہ ایک چھلا، ایک رنگ ایک بہت بڑے ڈیزرٹ میں پھینک دیا جائے. تو جو رنگ ہے وہ آسمان اور زمین، 7 آسمان. 7 آسمان پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے ہیں؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے. 500 سال. 7 آسمان، 7 زمین، یہ پوری کائنات، یونیورس، صرف ارتھ نہیں، پوری یونیورس یہ ایک چھلا ہے. اور اللہ کی جو کرسی ہے وہ پورا صحرا ہے. آگے فرمایا اور اللہ کے عرش وفضل العرش علی الکرسی، اور اللہ کے عرش اور اللہ کی کرسی کا تقابل، اللہ کا عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، بلند ہے، اللہ کی عرش اور اللہ کی کرسی کا تقابل اور کمپیریزن اسی طرح ہے جس طرح سے اس صحرے کا تقابل اس چھلے کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. وانی اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. اتت السماء وحق لها ان تعت وحق لها ان تعت، آسمان چڑچڑاتا ہے، رینگتا ہے، اور حق ہے کہ وہ رینگے، چڑچڑائے. چڑچڑانا کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اونٹنی کے بچے ہوتے ہیں وہ مون کرتے ہیں، اٹس لائک لانگنگ فار دا مدر، جو مون کرتے ہیں. اسی طرح رینگنا یا چڑچڑانا، عتیت، اتا یا اتو، اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک گھڑ سوار گھوڑے کے پالان پر بیٹھتا ہے تو کس طریقے سے وہ کریکنگ نوائز دیتا ہے، کریکنگ ساؤنڈ. وائی؟ بیکاز اٹ کین ناٹ ہولڈ دا ویٹ آف دا ہارس دا رائڈر. ٹھیک ہے، وہ کریکنگ نوائز سی آتی ہے. یعنی جب وہ گھڑ سوار وہ پالان پر بیٹھتا ہے تو وہ تھوڑا سا چڑچڑانے لگتا ہے، ایک نوائز سی آتی ہے. تو آسمان، سارے آسمان جو ہے وہ چڑچڑاتے ہیں.
اتت السماء وحق لها ان تعت، یہ آسمان رینگتے ہیں اور حق ہے ان کا کہ رینگیں. ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک فیہا ساجد واضع جبہۃ للہ ساجدا، الا یہ کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان آسمانوں میں 4 انگلی جتنا بھی کوئی سپیس نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکائے ہوئے سجدہ کر رہا ہے. تو اس بوجھ کی وجہ سے، کثرت ملائکہ کی وجہ سے کہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، اس کثرت کی وجہ سے آسمان رینگ رہا ہے. اللہ کی عظمت دیکھیں کہ اللہ کی یہ مخلوق، اتنی مخلوق، اور اس طریقے سے یہ ملائکہ بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں حملۃ العرش، یعنی وہ ملائکہ جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ملائکہ جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان کی صفات کچھ آپ کے سامنے بیان کروں. ان میں سے ایک فرشتہ، ان کی یہ ایئر لوبز ہیں، یہاں سے لے کر ان کے کندھے تک کا واسطہ جو ہے، جو فاصلہ ہے، وہ 700 سال کی مسافت کا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، پہلی وحی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے آئے تو اپنی اصل حالت میں آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ جبریل جب آئے پہلی دفعہ تو 600 پر تھے ان کے، اور پورے ہورائزن کو ایسٹ سے لے کر ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ، پورے آفاق کو گھیرا ہوا تھا. اتنے بڑے فرشتے ہیں جبریل. اور جبریل کا کیا حال تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رات مجھے آسمانوں کا سفر کرایا گیا، یعنی اسراء والمعراج کا واقعہ، جس رات مجھے آسمان کے سفر کرایا گیا، اس رات میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا کل حلس البالی من خشیت اللہ. کل حلس البالی، وہ حلس البالی کی طرح ہو گیا تھا اللہ کے خوف سے. یہ حلس کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جو چٹائی ہوتی ہے، پرانا سا کپڑا بوسیدہ سا ہوتا ہے، یعنی جبریل امین جو اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، وہ پرانے بوسیدہ ایک کپڑے کی طرح سے ہو گئے تھے، بالکل پچکا یا کہہ لیں تھوڑا سا پتلا ہو جانا، جس طرح سے ایک پرانا کپڑا ہو جاتا ہے. تو جبریل کی کیفیت یہ تھی. اللہ اکبر. یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کیسا ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش دیکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لو تو تم رو گے زیادہ، ہنسو گے کم. تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور تم اپنی عورتوں کے ساتھ مطلب وہ پلیزر چھوڑ دو گے اور تم نکل پڑو گے باہر میدانوں میں اللہ سے مانگنے. یعنی یہ معاملہ اتنا سیریس ہے، اور اللہ کی عظمت بڑی ہے. اللہ کی عظمت بڑی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، تکون الارض یومئذ، تکون الارض یوم القیامہ خبزۃ واحدہ. قیامت والے دن یہ پوری زمین یہ ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی. یتکفؤھا الجبار کما یکفؤ احدکم فی یدہ فی السفر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ کل قیامت والے دن یہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی، اور جبار اپنے ہاتھ میں اس طرح سے الٹ پلٹ کرے گا جس طرح سے تم کوئی روٹی ایک دوسرے کو الٹ پلٹ کر کے آگے دے رہے ہوتے ہو. اور یہ جو پوری زمین جو روٹی بنائی جائے گی، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ نزلاً لأہل، بلکہ اسی حدیث میں آتا ہے نزلاً لأہل الجنہ، یہ جنت والوں کے لیے یہ روٹی کھانے کے طور پر ہوگی. اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ کی یہ شان ہے کہ یطوی اللہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے یطوی اللہ السماوات ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کو لپیٹ لے گا، ثم یأخذہن بیدہ الیمنی، اور پھر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، ثم یطوی اللہ الارضین، پھر اللہ تعالیٰ تمام 7 زمینوں کو بھی لپیٹ لے گا، ثم یأخذہن بشمالہ، اور اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا، ثم یقول، پھر وہ کہے گا این الجبارون و این المتکبرون، کہاں ہیں جبابرہ لوگ،
کہاں ہیں اپنی مرضی چلانے والے لوگ اور کہاں ہیں متکبر؟ کہاں یہ بادشاہ بنے پھرتے تھے، زمین میں چلتے پھرتے تھے، اپنا حکم چلاتے تھے، کہاں ہیں آج؟ یعنی یہ پوری آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ کے دائیں بائیں ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی اللہ، یہ واقعی میں یہ ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اور ہم کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور ہم کس کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، کس کو، کن کن لوگوں کو اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں. اللہ کی عظمت تو دیکھیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. وہ اعرابی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اموال، ہمارے مال سب برباد ہو گئے ہیں، اور ہمارے مال مویشی سب ہلاک ہو گئے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے بچے بھوکے ہیں. تو یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے استسقا کریں، یعنی بارش کے لیے دعا کریں. فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ. اب جملے اس عرابی نے فرمائے کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کے پیش کرتے ہیں، کہ یعنی ہم آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں. صحابہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے. یہ کہ اللہ سے دعا کروانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. یہ مراد ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے دربار میں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں. لیکن آج ہم یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے، وہ ہمیں ابھی ہمارے لیے دعا نہیں کر سکتے. صحابہ اس وقت اس لیے کرتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں سفارشی اس لیے بناتے تھے کیونکہ اس وقت وہ زندہ تھے. اور سفارشی بنانے کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اسی لیے عرابی نے یہی کہا نا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں بطور سفارشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی سے نہیں ملتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دیا ہو اللہ کو، کہ اللہ تیرے رسول کا واسطہ دے کے ہم تجھ سے سوال کرتے. نہیں. تو بہرحال وہ عرابی آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ فرمائے کہ ہم آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں، اور اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں. اب یہ جو جملہ کہا نا، اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں، حالانکہ سفارشی کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو کمتر ہو، اور جس کے دربار میں سفارشی بنایا جاتا ہے وہ اس کی عظمت الگ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرائم منسٹر کو ایک ڈی ایس پی آفیسر کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں. ایسا کہہ سکتا ہے کوئی؟ پرائم منسٹر اس بندے کا کیا حال کرے گا وہ آپ پھر خود ہی جان سکتے ہیں. تو اس عرابی نے کہا کہ ہم اللہ کو آپ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتدری ما تقول، کیا تو جانتا ہے تو نے کیا کہہ دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ما زال یسبح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوسلی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تو پاک ہے. ایسا معاملہ نہیں جو اس نے کہا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حتی یعرف ذلک علی وجوہ اصحابی، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے چہرے تبدیل ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چہرہ، ان کا رنگ تبدیل ہوا اور کنٹینیوسلی وہ تسبیح کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح روک دی اور کہا کہ اتدری ما تقول اتدری ما اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کیا بات کہی ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے؟ تو جانتا بھی ہے اللہ کون ہے؟ تو نے یہ جو الفاظ عطا فرمائے فَإِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن مَخْلُوقَاتِهِ او کما قال، کہ اللہ کو کسی مخلوق کا سفارشی نہیں بنایا سکتا. فَإِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ، اللہ کا معاملہ بڑا عظیم ہے، اللہ کا معاملہ بڑا عظیم ہے، اس کو کسی مخلوق کے ہاں سفارشی نہیں بنایا جا سکتا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا اللہ کا تعارف دیا. کیوں دیا؟ تاکہ اس عرابی کو پتہ چلے کہ اللہ ہے کون، اور پھر اس طرح کے جملے وہ آگے نکالے نا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو عرش ہے اللہ کا، وَإِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ کہا کتھا، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تمام آسمانوں پر ایسے ہے، گھیرا ہوا ہے. یعنی
عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کو پورا انکمپیس کیا ہوا ہے, گھیر لیا ہے ساتوں آسمانوں کو. اور یہ اللہ کا عرش جو اتنی بڑی مخلوق ہے, وَإِنَّهُ يَئِتُّ عَطِيطَ الرَّحْلِ بِالرَّاكِبِ, کہ اللہ کا عرش اس طرح سے رینگتا ہے جس طرح سے کوئی گھڑ سوار اپنے گھوڑے کے پالان پر بیٹھ جائے تو جس طریقے سے وہ کریکنگ نوائسز دیتا ہے اور جس طریقے سے وہ رینگنا اور چرچرانا شروع ہوتا ہے, اس طرح سے اللہ کا عرش جو ہے وہ رینگتا ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے. تو اللہ کا کیا, اللہ کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, اتنی بڑی ذات ہے. اور ہم کتنے, مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو واقعی میں جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم کتنے چھوٹے ہیں ہم تیرے سامنے. اللہ اکبر, انسان جب نماز میں یہ الفاظ ادا کرے اور یہ حدیثیں سامنے رکھے کہ اللہ کتنا بڑا ہے, ہم اتنے سے ہیں اللہ, تو ہمیں پنش کرے گا, تو ہمیں سزا دے گا, اللہ ہم تو برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم تو یہ نہیں, ہم تیری تو ظاہر سی بات ہے جب تو پنش بھی کرتا ہے تو اپنی عظمت کے حساب سے ہی, تیری ذات جو ہے تو اپنے عظمت کے حساب سے ہی لوگوں کو عذاب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسا عذاب دے گا سورہ فجر میں جس طرح سے کسی نے عذاب نہیں دیا ہوگا. تو انسان, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اصبرہم علی النار, کہ واقعی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں دنیا میں, اللہ تعالیٰ کے یہاں شریک ٹھہرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں, اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. واقعی بڑا صبر ہے ان کے پاس جہنم کی آگ کے لیے. لا یموتون فیہا ولا یحیا, یہ وہ عذاب ہوگا جس میں نہ موت آئے گی نہ زندہ رہے گا, یعنی اتنا خطرناک قسم کا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے عذاب دے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس فضل کی, اس رحم کی دعا کرتے ہیں, اللہ تو بہت بڑا ہے, ہم تو اتنے سے ہیں, ہم تو چھوٹے سے عذاب سے جو ہے وہ ہل جاتے ہیں. ہمیں تو دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے نا, اس سے ایک بندہ جو ہے قیامت والے دن جس نے پوری زندگی نعمتوں میں گزاری ہوگی, پوری زندگی نعمتوں میں گزاری ہوگی, اس کو ایک ڈپ جو ہے وہ جہنم کا دکھایا جائے گا, ٹور نہیں کرایا جائے گا, صرف ایک ڈپ. وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی زندگی میں آسائشیں, اچھائیاں یہ دیکھا ہی نہیں میں نے, یعنی ساری اچھائیاں وہ بھول جائے گا. اسی طرح ایک وہ شخص جس کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیفیں آئی ہوں گی, اس کو جنت کا ایک ڈپ دیا جائے گا اور وہ کہے گا اللہ میں نے کبھی تکلیفیں دیکھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک ڈپ ایسی ہے, جب جہنم سانس لیتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کمپلین کی, یا اللہ میرا باز کو کھا رہی ہے, تو مجھے تو اجازت دے کہ میں ایک سانس لے سکوں. تو جو دنیا میں سب سے ہاٹسٹ ڈے جو ہوتا ہے نا, سب سے گرمی ہوتی ہے جس میں, وہ جہنم کی ایک بھانپ ہوتی ہے, ایک بھانپ. تو اللہ تعالیٰ بڑی عظیم ذات ہے. یا عبادی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم, اے میرے بندو تمہارا پہلا انسان اور تمہارا بعد کا انسان, یعنی تمام انسانیت اور تمام جنات, کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو, سارے کے سارے انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ تم سب کے سب ایک متقی دل والے انسان کے مانند ہو جاؤ, یعنی سب سے زیادہ متقی بن جاؤ, تو میری ملکیت اور میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. مجھے پرواہ نہیں ہے, میں غنی ذات ہوں, فعال لما یرید, میں کر گزرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں, مجھے اتنی پرواہ نہیں. میری ملکیت میں تمہاری عبادت سے, تمہارے تقوی سے اضافہ نہیں ہونا. وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ, اور اے میرے بندو تمام انسانیت تم سب کے سب, كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ, سب کے سب فاسق فاجر بن جاؤ, مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا, تو میری ملکیت میں کوئی نقص نہیں آئے گا. سب کے سب نافرمان ہو جاؤ, سب مشرک ہو جاؤ, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. اور اے بندو تم سب کے سب قاموا علی صعید واحد, ایک میدان میں سب کے سب کھڑے ہو جاؤ, اور ثم سألونی ثم تسألونی, پھر تم مجھ سے مانگو, سب کے سب
اپنی اپنی حاجات. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر انسان کو اس کی حاجت کو دے دوں، جو وہ مانگ رہا ہے اس کے سوال کو عطا کر دوں. تو میری ملکیت میں اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سے ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جس طرح سے ایک سوئی جب وہ پانی میں ڈالی جاتی ہے اور جب وہ نکالی جائے تو اس سوئی پہ کتنا پانی لگا ہوتا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر. تو میری ملکیت میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، یعنی میری ملکیت میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اگر میں سب کے سب پوری انسانیت کو جو وہ چاہتے ہیں ان سب کو دے دوں. اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. ذالکم اللہ ربکم، پہچان لیا یہ تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو. اگلی آیت اسی سورہ نمل کی. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا. اب ذرا بتاؤ کہ وہ معبود جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، وہ زیادہ بہتر ہے یا پھر وہ جس نے زمین کو قرار بنایا، یعنی زمین کو ٹھہرنے کی جگہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی تو ہچکولے کھا رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں پہاڑ کو نصب کر دیا اور بیلنس کر دی. آپ دیکھیں زمین اتنی سپیڈ سے یہ اپنے آربٹ میں بھی ریوالو کر رہی ہے اور اراؤنڈ دا سن بھی ریوالو کر رہی ہے، لیکن ہم گر نہیں رہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہے استقرار، یہ نعمت ہے. لوگ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. ذرا سی زمین ہلتی ہے نا تو کلمے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے. تو وہی کہ ہم بچپن سے مستقر ہیں اس زمین پر، قرار گاہ ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. جی یہ تو میرا حق تھا. کیا حق تھا ہمارا؟ کوئی حق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے اس زلزلے والی زمین پر چھوڑ دیتا، ہم چیختے پکارتے رہتے. کوئی تھا جو ہمیں بچا سکتا تھا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. ان چیزوں پر غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے. یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور جب کسی نعمت کی حقیقت کو پہچاننا ہو تو یہ تصور کریں کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہو، یہ آسمان نہ ہو، یہ زمین ٹھہری بھی نہ ہو، ہل رہی ہو، زلزلے آ رہے ہو ہر جگہ، کیا حال ہوگا انسان کا. وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی ہیں. پانی انسان کی ضرورت ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے لیے پہاڑ نصب کر دیے. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مختلف دریاؤں اور سمندر کے درمیان ایک حاجز، ایک بیریئر قائم کر دیا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں دس 3/4 آف واٹر، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا پانی آپس میں مل گیا. یہاں سمندر ہے تو یہاں دریا ہیں، یہاں لیکس ہیں، یہاں ندی نالیاں ہیں، اور بیچ میں جو حاجز ہے، بیریئرز، یعنی لینڈ کے بیریئرز، لینڈ ہے، زمینیں ہیں. ایسا نہیں ہوا کہ یہ دریا اوور فلو ہو گیا اور زمین اندر ڈوب گئی اور سمندر آ گیا. کتنی صدیوں سے یہ 3/4 آف واٹر ہے. ٹھیک ہے، کتنا واٹر ہے؟ 3/4 یا 2/3؟ 3/4. 3/4 یعنی میجورٹی واٹر ہے. ایسا نہیں ہوا کہ یہ پانی اپنی حدود کو کراس کر گیا. ایسا نہیں ہوا کہ عربین سی جو ہے وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز میں آ گیا. حالانکہ آ سکتا تھا، دنیا گول ہے، آ سکتا تھا. پانی جو ہے وہ طغیانی پر آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آتا ہے تو سیلاب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پانیوں کے درمیان، سمندر، لیکس، دریا، ندی نالے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے زمینوں کو ایز اے بیریئر بنا دیا ہے تاکہ یہ انسان کا رہنا آسان ہو جائے. ورنہ اگر ہر مہینے اس طرح کی سیلاب آ رہے ہوتے، دریا اوور فلو ہو رہا ہوتا تو کیا حال ہوتا. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اور کوئی ہے اللہ کے علاوہ معبود؟ اچھا، یہاں پہ ان آیات میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الرب مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے. کیوں؟ کیونکہ مشرکین تو جانتے تھے، مانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، یعنی اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، مانتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیات ذکر کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی. الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے. رب کا معنی ہوتا ہے وہ مالک، وہ رازق، وہ مدبر، جس نے انسان کو پالا ہو، جس نے انسان کو پیدا ہو کیا اور اس کی پرورش کی ہو.
مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو الہ نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب ذکر کیا اور پھر استدلال کیا گیا اِلٰہٌ مع اللہ، کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ معبود، تم کس کس کے آگے جھک رہے ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ذرا بتاؤ کون ہے وہ کہ جب ایک لاچار، ایک مسکین اللہ کو پکارتا ہے اپنی مصیبت میں، اور کون ہے وہ اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور کون ہے جو تمہیں جانشین بناتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن، دوسری کے بعد تیسری، کون یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ لائف سائیکل کیسے چل رہا ہے؟ یہ ایک کے بعد ایک کیسا، یہ ہیومن لائف ایکسٹنکٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ اتنا پروپورشنیٹلی ہیومن لائف کیسے چل رہی ہے؟ یہ پوری لائف سائیکل کیسے چل رہی ہے؟ آپ دیکھیں کتنی قسم کے جاندار ہیں اس دنیا میں، اور کوئی بھی فالتو نہیں ہے۔ اگرچہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لائف فارمز فالتو ہیں، نہیں، یہ فالتو نہیں ہے، یہ ایک مختلف پزل کی طرح ہے، یہ ایک جگسا پزل کی طرح ہے کہ جس میں ہر پیس ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے لیکن ہر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی ہر لائف فارم ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، بلکہ ایک ہی لائف فارم میں بھی، جیسے کہ انسان ہے، اس میں بھی مختلف انسان ہے، اس طرح سے کہ ایک انسان دوسرے کے بالکل میچ نہیں ملے گا، یعنی آپ کا کوئی دوسرا میچ نہیں ہوگا جو کہ کمپلیٹلی آپ کی طرح کا ہو، نہیں، بلکہ ایک فنگر پرنٹ بھی دوسرے سے میچ نہیں کرے گی، ایک ساؤنڈ بھی دوسرے سے میچ نہیں کرے گی۔ تو اتنی ڈیورسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اتنا تنوع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ گویا کہ ایک پزل کی طرح ہے کہ جہاں پہ پیسز مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن بالکل اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ون لائف فارم نیڈز این ادر، اینڈ آل آف دس وین کمبائنڈ ٹوگیدر پوائنٹس آؤٹ ٹو دا بگر ریالٹی وچ از توحید۔ یعنی آپ مختلف جانداروں کو لے لیں، سب کو جمع کریں، ایک کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اور یہ پوری جو لائف سائیکل بنتا ہے، یہ اگر آپ اس کو ایٹ اے بگر پکچر دیکھیں تو یہ ایک توحید کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اور چوپاؤں میں اور جانداروں میں مختلف کلرز ہیں، یعنی ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اس اختلاف کے باوجود آپس میں میچ کیسا ہے، اس کو صرف کون پہچانے گا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء پہچانیں گے کیونکہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس توحید کو، اس بگر پکچر کو، اس ریالٹی کو، یعنی کافر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس ڈفرینٹ کلرز میں، ڈائیورسٹی میں کھو جاتا ہے، جیسے کہ ایک بچہ جب کلرفل چیز دیکھتا ہے تو اس کے کلرز میں کھو جاتا ہے، لیکن جب ایک بڑا اس کلرفل چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے کلرز سے ڈسیو نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے دیکھتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک کافر، ایک بے وقوف شخص جب اس دنیا کی ڈائیورسٹی کو، اس چینجنگ پیٹرنز کو، اس چینجنگ سٹرکچرز کو، اس کلرفل لائف کو جب دیکھتا ہے تو یہ اس کی بیوٹی میں کھو جاتا ہے اور اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشنز میں کھو جاتا ہے، لیکن جو ایک عالم ہوتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کی خشیت اختیار کرتا ہے، وہ ایٹ اے بگر پکچر، وہ زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہے، زوم ان کر کے نہیں دیکھتا، وہ زوم آؤٹ کر کے دیکھتا ہے اور پہچانتا ہے کہ all of this there is some bigger purpose, some grand design, some bigger reality inside of it, which is توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کا علم، اللہ کی حکمت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ کون ہے۔ یعنی آپ دیکھیں انسان کی فطرت میں، حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے، جب وہ بڑی پرابلم میں ہوتا ہے تو خاص اللہ، وہ اوپر کی طرف پکارتا ہے، وہ کسی سپر پاور، کسی ڈیوائن پاور کو پکار رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھ دیا ہے۔ تو بتاؤ کون ہے جو تم لاچاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ ذرا اللہ سے مانگ کے تو دیکھو،
کیا ایرو گیرو کے پاس جا رہے ہو؟ کیا اس قبر کے پاس اس قبر کے پاس جا رہے ہو؟ کبھی اس کے نام پہ نذرانہ دے رہے ہو، کبھی اس کے نام پہ نیاز کر رہے ہو، کبھی اس کو پکار رہے ہو، کبھی یا غوث مدد کہہ رہے ہو، کبھی یا علی مدد کہہ رہے ہو، کبھی یا رسول مدد کہہ رہے ہو۔ کون ہے لاچاروں کی مدد کو سننے والا اور ان کی تکلیفوں کو ہٹانے والا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے؟ نہیں، رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، افضل البشر ہیں، لیکن وہ رب نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ وہ تمہاری تکلیفیں دور نہیں کر سکتے تھے، ورنہ اگر وہ تمہاری تکلیفیں دور کرتے تو کیا اس امت میں تکلیفیں آنے دیتے؟ کیا وہ اپنے آپ پر تکلیفیں آتی؟ ان کو طائف میں تکلیفیں آئیں، مشرکین مکہ نے ان کو بڑی تکلیفیں دیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون؟ کہاں پھر رہے ہو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ مطلب اتنا ایک تھوڑا سا مایوسی ہوتی ہے، ایک افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس کو اللہ کے یہاں شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کیا میرے رب کی عظمت اور میرے رب کی شان پہچانی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا 2-3 دن پہلے، اس میں پڑھا لکھا جس کو عربی بھی آتی ہے، قرآن عزیز بھی آتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے غوث پاک ہوتے ہیں، ہمارے جو غوث پاک ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑے مددگار، یہ شرک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یعنی ان کے پاس جو غیبی طاقت ہیں یہ عطائی ہے، اور اللہ کے پاس جو غیبی طاقت ہیں وہ ذاتی ہیں۔ یعنی یہ اب یوں کہہ لیں کہ ان کے پاس جو غیبی طاقتیں ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اللہ کے پاس جو سپر پاورز یا ڈیوائن پاورز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ اس لیے ہم جن کو سب سے بڑا مددگار مانگتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور ان کے نام پہ نذرانے دیتے ہیں، ان کے نام پہ نیاز کرتے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ بینگ کو پکار رہے ہیں، اللہ نے ان کو دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر کے فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ روم میں یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اے لوگوں میں تم میں سے مثال بیان کرتا ہوں، ذرا بتاؤ کہ تمہارے جتنے غلام ہیں، کیا تم اپنے غلاموں کو اپنے ویلتھ میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ویلتھ دی ہے، کیا تم اپنے غلاموں کو اس ویلتھ میں شریک کرنے پر راضی ہوگے؟ کیا تم اپنا شیئر ان کو دو گے؟ نہیں نا۔ اور وہ بھی ویلتھ تمہاری نہیں ہے بلکہ اللہ نے دی ہے، اس میں بھی تم شراکت داری کو پسند نہیں کرتے، تو تم اللہ کے لیے شراکت داری پسند کرتے ہو۔ تم کہتے ہو اللہ نے اپنی طاقتیں دے دی، تم کہتے ہو اللہ نے اپنے پورشنز ان کو شرکاء کو دے دیے۔ ما لکم کیف تحکمون؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ جو چیز، جیسے کہ مشرکین مکہ اللہ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے تھے اور اپنی طرف بیٹے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اچھی چیزیں جن کو تم اچھا جانتے ہو اس کو تم اپنے لیے بنا لیتے ہو، اور جس کو تم برا جانتے ہو وہ تم اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہو۔ یعنی تمہیں اللہ ہی ملا ہے کہ بری نسبتیں کرنے کے لیے، یعنی جو تم اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ میسج ہے۔ تو یہی یہ جو بندہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے اپنی طاقتیں دے دی اور تم اپنے غلاموں کو طاقتیں اور اپنی ویلتھ اور اپنا پیسہ اور اپنے بزنسز میں پارٹنر نہیں بناتے، پارٹنر بنانے پر خوش نہیں ہو، حالانکہ وہ ویلتھ تمہاری بھی نہیں ہے، وہ اللہ نے دی ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ واحد ہے، قہار ہے، قل هو اللہ احد، وہ کسی کو، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ اپنی طاقتیں کس کو دے، کیوں دے گا کسی کو؟ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں ان کو؟ تیسری بات، اگر تمہاری اس لاجک کو اور مینٹالٹی کو لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جیسا ڈیپینڈنٹ معبود بنا سکتا ہے؟ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو ہے وہ اس کو دے دی، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے دوسرے کو، اور تم اس کی پوجا بھی کرو گے؟ پھر سمجھ آ رہی ہے؟ تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو معبود ہیں ہم جن کو پکار رہے ہیں، یہ جن کو ہم غوث پاک کہتے ہیں، اور ان سے غیبی مدد اور غیبی امداد لیتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ بھر دے ہماری جھولی بھر دے، ہماری بگڑی بنا دے، جن سے ہم یہ سوالات اور مطالبے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ نے معبود بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ پھر کفار مکہ کس کھاتے میں مشرک ہیں؟ وہ بھی تو یہی مانتے تھے کہ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ آج کے افسوس کے ساتھ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج کے کلمہ کو انسان لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے۔
کوئی غوث پاک کو بلا رہا ہے، کوئی حسین کو بلا رہا ہے، کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا رہا ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کوئی اللہ، وما قدر اللہ حق قدری، کیسے کوئی اللہ کی اس طرح سے بے قدری کر سکتا ہے۔ اللہ جتنی عظیم ذات کہ جس کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذرا اس کو سوچتے ہوئے اب یہ رکھیں کہ کس کس کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ کو حیا نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف سے نعمت ہے، بلکہ نعمت بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ سب تیرے کرم سے ہے آقا۔ نعمت کی بھی منکر ہے، کوئی اولادیں مانگ رہا ہے، کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سیلاب سے بچانے والے ہیں، یہ کوئی کہہ رہا ہے جو آفتوں سے بچانے والے ہیں یہ۔ تعالی اللہ عما یشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرا کے شرک کا رد کیا ہے کہ پہلے اللہ کو پہچان لو، پھر دیکھ لینا تو تم جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی عاجزی بتاتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ یہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ اپنے معبودوں کو اس لیے پکارتے تھے، اس لیے ان کو خوش کرتے تھے کیونکہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیونکہ یہ کل کو ہمارے ہاں اللہ کے سفارشی کریں گے، یہ ہماری بگڑیاں بنائیں گے۔ یہ خود نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے، یہ اللہ سے مانگ کے دیں گے، اللہ سے لے کے دیں گے۔ ہم ڈائریکٹ تو پکار نہیں سکتے کیونکہ اللہ ہماری ڈائریکٹ سنے گا نہیں، کیونکہ ہم تو گنہگار ہیں۔ یہ ان کا برا گمان ہے اپنے رب سے، اور آج کا مشرک بھی یہی کر رہا ہے۔ آج کے مشرک کا بالکل ڈٹو یہی عقیدہ ہے، بلکہ اس سے بدتر، کہ کم از کم یہ کفار مکہ تو مشکل میں جب پھنستے تھے تو صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کا جب مشرک تکلیفوں میں مصیبتوں میں پھنستا ہے تو بھی وہ غوث مدد اور یا رسول مدد اور یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے۔ تو یہ مشرکوں کا شرک کیا تھا کہ ان کو سفارشی بنایا ہوا تھا، ان کو ایز اے انٹرسیسرز بنایا ہوا تھا کہ یہ ہمیں اللہ سے لے کے دیں گے، ان کو رب نہیں مانتے تھے۔ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ بہت غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کفار مکہ صرف پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ان پتھروں کے پیچھے، ان مجسموں کے پیچھے شخصیات تھیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا بت نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت نہیں تھا کعبے کے اندر؟ تو پیچھے شخصیات تھیں، اس پتھر کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ مطلب اتنے بیوقوف ہیں، اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ پتھر ہمیں کچھ نفع دے گا۔ پتھر نہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ پتھر ہے، پتھر کچھ نہیں دے گا ہمیں، لیکن ان کے پیچھے جو شخصیات ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہمیں دیں گی، ان کو پکارا کرتے تھے، پتھروں کو نہیں پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی عاجزی بتائی، یہ نفع نقصان کے بالکل بھی مالک نہیں ہے، اور ایک مثال سے اس عاجزی کا اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو، یہ مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے غور سے سنو، غور سے سنو۔ جی اللہ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو تو یہ مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی، یہ اس مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ پورے سارے جمع ہو جائیں۔ ایک مکھی، یہ غوث پاک ہم کو بیعت بھی نہیں کر رہے، لیکن ہم اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک ہیں، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سارے ہمارے افضل ترین شخصیات، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، ان کا ادب افضل البشر امام الانبیاء اپنی جگہ ہے، ان کے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود سب مل کے مکھی نہیں بنا سکتے، سب مل کے مکھی نہیں بنا سکتے، اور تم ان کو پکار رہے ہو ایک مکھی، بلکہ مکھی بنانا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ شَيْءٌ،
شیئن، اگر کوئی مکھی ان کی کوئی چیز لے جائے، اب وہ چیز کتنی سی ہوگی؟ ذرہ ہوگا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کوئی ان کی چیز بھی لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ، تو وہ اس مکھی سے واپس بھی نہیں لا سکتے. چیلنج ہے ٹو دا مین کائنڈ. ایک مکھی آپ کے کھانے میں سے بیٹھے اور کوئی چیز لے جائے، اس سے لے کے دکھا دے. یہ تو عاجزی مخلوق. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی ضعیف ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. تو مخلوق کی عاجزی کو پہچانو نا. تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کی طاقتیں دے دی. یہ اسی ویڈیو میں اس بندے نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے غوث پاک کو، سلطان الاولیاء کو کن کی طاقت دے دی. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اب وہ کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کہاں چلا گیا؟ جب کن کی طاقت ہے ان کے پاس، ساری طاقت ان کے پاس آ گئی، تو کل یوم ہوا فی شأن یدبر الامر، یہ سب کہاں ہے؟ کون سے معاملے پہ اللہ کی تدبیریں کہاں گئی؟ کوئی پتہ نہیں کرتا مگر سوائے اللہ کی اجازت کے. یہ کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ کی تدبیریں کہاں گئی؟ اللہ کی قدرت اور عظمت کہاں گئی؟ آپ نے اللہ کو ایکویژن سے بالکل آؤٹ کر دیا. غوث پاک کو لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ضعف الطالب والمطلوب. یہ تو جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کو کفن وہ اپنے آپ کو کفن نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتے، اور اپنے آپ کو قبر میں نہیں دفنا سکتے. تو یہ تو حال ہے مخلوق کا. کس کو پکار رہے ہو؟ لہٰذا مخلوق کو پہچانو، اس کے مقام کو پہچانو، ان کے گنگنانا بند کرو، ان کی تعریفوں کے پل باندھنا بند کرو، اور اللہ کو پہچانو، اللہ کی عظمت کو پہچانو، خالق کائنات کو پہچانو. جتنی پہچان زیادہ ہوگی اتنی توحید پختہ ہوگی. ان دو باتوں کو پختہ کرو. یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف مشرکوں کے لیے نہیں ہے. ہم بھی بہت دفعہ جو ہے وہ جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں تو اس کی سورس لگا رہے ہیں، اس کی سورس لگا رہے ہیں، اور اس پر توکل کر رہے ہیں، اس پر اعتماد کر رہے ہیں، دوائیوں پر، ڈاکٹرز پر، ایکسپرٹس پر. یہ ہماری توحید کمزور ہے، اس لیے تو ہم کر رہے ہیں یہ سب. اس کو سبب تک ہی رکھا جائے، مخلوق کو اس کے اپنے مقام تک ہی رکھا جائے، اس کو خالق کا مقام نہ دیا جائے. یہ دو باتیں، خالق کی عظمت، خالق کی معرفت، اور مخلوق کی حقارت، مخلوق کی عاجزی، یہ دو علم میں اپنے آپ کو پختہ کرو، توحید مضبوط ہوگی. اور توحید مضبوط ہوگی تو ہی جنت میں جا سکو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمیں اس دنیا سے رخصت کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.